حاضریاں دینے والے ہوں، وہاں پہ یہ ایک عراقی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، دعا کر رہا ہے یا اللہ اگر تو مجھے بخش دے گا نا، میری مغفرت فرما دے گا تو یہ مزار والے آقا راضی ہو جائیں گے، شیطان کو غصہ آ جائے گا، وہ ناراض ہوگا، اور تو یہی چاہتا ہے شیطان اپنی آگ میں جلتا رہے اور تیرا حبیب خوش ہوتا رہے۔ یا اللہ اگر اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما دے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یار کیسا انداز تھا اس کا، کیسا پیارا طریقہ تھا۔ پھر کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی تو یا اللہ پھر تیرا حبیب ناراض ہوگا، شیطان خوش ہوگا، اور تو شیطان کو خوش کرنا نہیں چاہتا، اپنے حبیب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اس بندے کو بخش دے۔ اس انداز میں دعا کرتے کرتے کہنے لگا یا اللہ ہمارے عربوں میں تو یہ طریقہ ہے جب کوئی انتقال کر جائے، توجہ چاہوں گا مزار کی طرف نسبت ہے، وہ عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی امیر آدمی، عزت والا آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کی قبر پر اس کے اعزاء و اقرباء، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار وہ آتے ہیں اور اس کی قبر پر آ کر غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اپنا پیار دکھانے کے لیے خرید کے غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں۔ تو یا اللہ تو بھی تو اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، اس غلام کو جہنم سے آزاد کیوں نہیں فرما دے؟ یا اللہ مجھے آزاد فرما دے۔ دیکھیے کتنے پیار و محبت سے اس نے یہ جملے ادا کیے۔ امام اصمعی رحمت اللہ تعالی علیہ تڑپ اٹھے، پھڑک اٹھے، فرمانے لگے جا تو نے تو مانگی صرف اپنی ذات کی مغفرت، کاش آج تو پوری امت مصطفیٰ کی مغفرت مانگتا، رب کائنات تیرے جملوں کی برکت سے سب کو معاف فرما دے۔ یہ ہوتا ہے مزار پر انوار پہ جاؤ تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ حاصل قیاس یہی عرص ہوتا ہے جس میں آپ آئے ہیں اور یہاں پر شامل ہیں۔ یہ آج کا دور ہے کہ وہی یاد ہمیں تازہ کرواتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا دور جو الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، آج کا دور جو موبائل فون کا دور ہے، آج کا دور ایک چھوٹے سے سم کارڈ کا دور ہے۔ ایک چھوٹے سے کارڈ کے اندر سینکڑوں کتابیں چھا جاتی ہیں۔ جب حدیث بیان کرتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنے بڑے جو لوگ گزر گئے آج سے جو 50 سال پہلے تک مثال کر چکے، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک حدیث پاک وہ آئی جس کو اس دور میں آج سے 50 سال سے لے کر پیچھے تک ماننا بظاہر ناممکن تھا، لیکن وہ ایسے عاشقان مصطفیٰ تھے، کہتے آئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کیونکہ زبان مصطفیٰ سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں۔ آج کا دور تو اس کو ثابت کر رہا ہے، میں مانوں آپ مانے، یہ دور بنوا رہا ہے، لیکن ان کو تو وہ دور بھی نہ ملا۔ وہ کیا بات ہے، میرے مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر آئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں ہیں، آپ نے دونوں کتابوں کو بلند کیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، امام طبرانی نے بیان کیا ہے، سب محدثین بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا اے میرے صحابہ اتدرون ما ہذان الکتابان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں، ان کے اندر کیا لکھا ہے؟ توجہ چاہوں گا سب کی، نیندیں دور کر کے اس حدیث کو سنو اور اپنے بڑوں کو، اکابرین کو جنہوں نے حضور سے محبت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کیا، ان کو اپنے پیار اور محبت سے سلام عقیدت عرض کیا کرو کہ حضور فرما رہے ہیں جانتے ہو یہ 2 کتابیں ان کے اندر کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہمیں نہیں پتا ان کے اندر کیا موجود ہے، اگر آپ بتائیں گے تو ضرور پتہ چلے گا۔ حضور نے فرمایا پھر سن لو، یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کے اندر توجہ کرو سب لوگ، حضور فرما رہے ہیں اس کتاب کے اندر جتنے لوگوں نے قیامت والے دن جنت میں جانا ہے ان سب کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام لکھ کے رب نے وہ کتاب مجھے عطا فرما دی ہے۔ کھل کے کہیے ذرا سبحان اللہ، بخل سے کام نہیں لینا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جتنے لوگ جنت میں
میں جائیں گے ان سب کے نام اس کتاب میں ہیں. صرف نام نہیں، ان کے باپوں کے نام بھی ہیں، ان کے قبیلوں کے نام بھی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ کم نہیں ہوگا، ایک بندہ زیادہ نہیں ہوگا. سب کا خلاصہ کر کے رب نے مجھے عطا فرما دیا. پھر فرمایا جانتے ہو اس کتاب میں کیا ہے؟ حضور ہمیں نہیں پتا. آپ فرماتے ہیں اس کتاب میں جتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے ان کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام لکھے ہیں، ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں. ان میں سے بھی ایک بندہ کم نہیں ہوگا، ایک بندہ زیادہ نہیں ہوگا. سب کے نام رب نے مجھے عطا فرما دیے. یہی تو عالم الغیب ہونا ہے، یہی تو مصطفیٰ کا عالم ما یکون ما کان و ما یکون ہونا ہے. یہی تو میرے مصطفیٰ کا یہ دنیا تو دنیا نہیں، اگلی دنیا کا علم بتانا ہے. اب جس میں میں نے آپ کی توجہ چاہی ہے، جس میں میں نے آپ کے ذہن کو حاضر کرنا چاہا ہے، وہ یہ میرا پوائنٹ ہے کہ کسی ایک سے ابھی نے بھی اس کے بعد جب وہ حدیثیں بیان کر چکے، کسی ایک تابعی نے بھی جب وہ بیان کر چکے، کسی ایک تبع تابعی نے بھی جب محدث بیان کر چکے، کسی ایک بھی سننے والے نے، کسی ایک عام مسلمان نے کبھی اعتراض سوچا ہی نہیں کہ اتنی دنیا کروڑوں اربوں نہیں لاتعداد لوگ جنت میں جانے والے سب کے نام ایک کتاب میں کیسے آ سکتے ہیں؟ کوئی بات سمجھ آئی میں؟ بھئی ایک کتاب ہے، اس کے اندر جتنی بھی بڑی سے بڑی کتاب ہو نام لکھنے شروع کر دے. کتنے نام لکھیں گے؟ لاکھ 2 لاکھ نام لکھ لیں، 10 لاکھ لکھ لیں، 1 کروڑ نام لکھ لیں. اتنی تو زیادہ وسعت ہوتی نہیں کتاب میں. 500-700 صفحے نہیں، 1000 2000 10,000 صفحہ بھی لے آئے تب بھی ایک دور کے موجود مسلمانوں کے نام ایک کتاب میں جمع نہیں آ سکتے. پر قسم خدا کی ہمارے بڑے چاہے پڑھے لکھے تھے چاہے ان پڑھ تھے، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کتاب میں سب کے نام آ جائیں. لیکن سب کے سامنے جب حدیث پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں عقل مانے یا نہ مانے، عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ. سرکار کا فرمان آیا ہے، ہم عقلیں قربان کرتے ہیں، حضور کے فرمان کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے کہیے سبحان اللہ. آج کا دور ثابت کر رہا ہے. آج کا ایک معمولی موبائل کے اندر ڈالا جانے والا کارڈ، اس کے اندر لاکھوں کتابیں اتنی سی چپ کے اندر سما جاتی ہیں. اگر تمہاری سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے تو مسلمانوں تمہیں مبارک ہو. سائنس کا ہر ترقی کی طرف اٹھنے والا قدم میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہے. اگر تمہارے کارڈ میں لاکھوں کروڑوں کتابیں سما سکتی ہیں تو پھر اس کتاب کے اندر جو رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا کی ہے اس میں کائنات ارضی میں سے جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں ان سب کے نام بھی سمائے جا سکتے ہیں. یہ ہے آج کا دور صاحب قرآن. اور آج کا دور یہ ثابت کر رہا ہے، یہ سائنس ثابت کر رہی ہے. سامعین عزیز وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ عرس پاک کی تقریب میں آنے والوں، ہم شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. مجھے موضوع دیا گیا تو مجھے تو بڑی تسکین ہوئی. سننے والے کہتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ میں نے کہا عرس ہو اور اس عرس پہ شان مصطفیٰ بیان کی جائے، یہ کسی اور کا طریقہ نہیں، خود میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. اچھا مجھے ٹینشن نہیں ہے، ویسے مجھے ٹینشن نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم 3 بندے ہوتے ہیں، گھنٹہ پورا بول جاتے ہیں، سامنے سننے والا ایک ہی ہوتا ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں. لیکن اب ٹینشن یہ ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے، میں بھی اتنی دور سے آیا. بیٹھ کے وہ چپ چپ ہی کام کرنا تو پھر چینل ہی کافی تھا، تو ادھر آنے کی ضرورت نہیں تھی. جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر اور برداشت کریں. ذرا کچھ ہو کے کہیے سبحان اللہ. اب آپ توجہ فرمائیے اس پوائنٹ کی طرف کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ جو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، میں نے عرض کیا ہے عرس کا موقع ہو شان مصطفیٰ بیان کی جائے. یہ آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے یہ نیا موضوع نہیں ہے، اس پہ خود میرے مصطفیٰ خطاب فرما چکے ہیں. عرس میں آنے والوں میں یہ بات عرض کرتا ہوں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ جو تابعین ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں،
ان کا فرمان علی شان موجود ہے. امام ابو نعیم نے بیان کیا حلیۃ الاولیاء کے اندر, امام ابن ابی دنیا نے بیان کیا, اور بہت سے محدثین نے بیان کیا. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ دنیا کے معاملات تو دنیا میں ہیں, عرس المتقین یوم القیامہ, ارے مومنوں کے اولیاء کے عرس تو قیامت والے دن منائے جائیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے کہیے سبحان اللہ, اور اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ. یہ مالک بن دینار امام بخاری سے پہلے کے ہیں, امام مسلم سے پہلے کے ہیں, امام ترمذی سے پہلے کے ہیں, یہ امام احمد بن حنبل سے بھی پہلے کے ہیں. یہ اس دور کے عظیم ولی کامل اور محدث اور اس دور کے اتنے بڑے متبحر عالم دین ہیں. وہ فرماتے عرس المتقین یوم القیامہ, اور اس کو نقل بھی کون کر رہے ہیں؟ امام ابو نعیم جیسے محدث بیان کر رہے ہیں. تو آج عرس پہ اعتراض کرنے والوں کہ عرس کہاں سے نکال لیا, میں نے کہا یہ تو تب بھی ہوتا تھا جب میرے مصطفیٰ کے صحابہ سبق پڑھایا کرتے تھے. سامعین عزیز وقار, ایک حدیث پاک عرض کروں گا اور اس میں اپنا بیان ختم کروں گا, اور وہ یہ ہے, حدیث ایک ہے لیکن ایک حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر 6 مرتبہ بیان کیا. کتنی مرتبہ؟ اس کا مطلب ہے اس حدیث کا امام بخاری کو خود پڑھ کے کتنا لطف آیا ہوگا کہ اپنی بخاری شریف میں اسے بار بار بیان فرما رہے ہیں. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب تشریف لے کر گئے شہدائے احد کے مزارات پر, وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی, اور دعائے خیر کرنے کے بعد صحابہ کو لے کر گئے. کتنے زیادہ صحابہ, کتنے صحابہ اکرام, اتنے صحابہ اکرام تھے کہ وہاں منبر لگایا گیا. حضور منبر کی آخری سیڑھی کے اوپر جلوہ گر ہو کر صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں. اب کیا بیان کیا؟ 6 مرتبہ جو حدیث آئی ہے صحیح بخاری شریف میں وہ پیش کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو, واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا, جو آپ میں سے سمجھدار ہے خدا کا واسطہ اس حدیث کو سمجھو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. حضور کہاں موجود ہیں؟ صحابہ کے مزارات پر موجود ہیں. صحابہ کو جو موجود ہیں ان کو لے کر گئے ہیں. احد میں شہید ہونے والے صحابہ کے مزارات اور صحابہ کو ہی لے کر گئے ہیں, اور ان کے مزارات کے پاس منبر لگا کر یہ جملہ بول رہے ہیں صحابہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا. صحابہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, مجھے خطرہ نہیں ہے تم شرک کرو گے. پھر جملہ بول رہا ہوں مجھے ڈر نہیں ہے تم شرک کرو گے. اب اس کا کرائٹیریا دیکھو, میرے نبی یہ جملہ کہاں بول رہے ہیں, کس لیے بول رہے ہیں؟ صحابہ کے مزار پہ جا کے بول رہے ہیں, صحابہ کو ان قبروں کے اوپر لا کے بول رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم تم شرک نہیں کرو گے. ارے اندھو, کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے مصطفیٰ مزارات پہ لا کے یہ جملہ بول کے بتا رہے ہیں لوگوں کسی سالے کے مزار پہ آ جانا, محفل سجا لینا, یہ شرک نہیں ہو سکتا, مصطفیٰ کی اپنی سنت ہو. آپ کی اتحاد کے سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ اس کا پورا سیاق و سباق دیکھیے. صحابہ کے مزارات پر صحابہ کو لائے ہیں. آج تم کہو قبروں پہ جانا شرک ہے, آج تم کہو مزارات پہ محفل سجانا شرک ہے, یہ شرک تمہارا گھڑا ہوا ہے. میرے نبی نے فرما دیا صحابہ کو مزارات پر لا کر اور منبر سجا کر اس کے اوپر تشریف فرما ہو کر یہ بیان کر کے بتا دیا اللہ کی قسم. اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے نبی کی قسم کو نہیں مانتا, جو اپنے نبی کی قسم کو نہیں مانتا, اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا. لیکن سنیوں نے کل بھی مانا تھا, سنی آج بھی مان رہے ہیں, آئندہ بھی مانتے رہیں گے, مزارات پہ آتے رہیں گے, شان مصطفیٰ بیان ہوتی رہے گی, مقام مصطفیٰ سنا جائے گا, سنایا جائے گا. لوگ
اپنے ایمان کو تسکین دیتے رہیں گے حضور کی سنت کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں سن لو، اوتیتو مفاتیحا خزائن الارض، لوگوں اللہ نے اپنی زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ کون ہے جو بخاری کی بات کرتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی تیری نگاہ میں نہ آئی، کیا دوسری مرتبہ بھی یہ حدیث تیری نظر میں نہ آئی، یہ تیسری مرتبہ بھی نہ آئی؟ میں نے کہا تو کہتا بخاری ہمارا ہے، تو میں نے کہا بخاری سے پوچھ ذرا، حدیث ایک دفعہ بیان کر دینے کا بھی تھی، بار بار کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو امام بخاری نے یہ واضح کر دیا کہ مزارات پہ جانے کی حدیث بیان کرتے ہوئے میں بخاری خود لطف بھی لے رہا ہوں، آنے والی نسل تک حضور کی حدیثیں بھی پہنچا رہا ہوں۔ سامعین اس وقار حضور فرما رہے ہیں، اب یہ روحانی طور پہ آپ کو سمجھنا ہے اس جملے کو، میں اختتام کر رہا ہوں، اگر آپ کی سینس کام کر جائے تو بہت کچھ ہے اس جملے کے اندر۔ سرکار فرما رہے اوتیتو مفاتیحا خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ یہ جملہ سرکار مزارات پہ بول رہے ہیں، مزارات پہ بول رہے ہیں، پھر سمجھو مزارات پہ بول رہے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مزارات خالی نہیں پڑے، رب کائنات نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ اوتیتو مفاتیحا خزائن الارض، رب کائنات نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ اور میرا جملہ آخری اور بیان میرا ختم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو قرآن اور صاحب قرآن اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہے تو میں وہ حدیث بتاتا ہوں جو مشکات شریف کے اندر 2 مرتبہ بیان ہوئی ہے، اور وہ حدیث ہمارے لیے انشاءاللہ کافی و شافی ہے۔ 2 مرتبہ وہ حدیث آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قبر میں جب مومن جاتا ہے اس سے 4 سوال کیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کتنے؟ اور ان کا بولیے کتنے؟ 4 سوالات ہیں، مشہور تو 3 ہیں لیکن ہم 4 کی بات کریں اور حوالہ بھی دے رہے ہیں، مشکات سے 2 مرتبہ آئی ہے۔ حضور فرماتے 4 سوال، پہلا سوال ہے من ربوں کا، رب کے بارے میں، دوسرا مشہور سوال ہے مادینوں کا، دین کے بارے میں ہے، تیسرا سوال خود سرکار کے بارے میں ہے، اور چوتھا بولتے نہیں ہیں تو آپ بول کے دکھاؤ۔ یہ تو لنگر ہے صاحب مزار کا، اگر لینا چاہتے ہیں اونچی کہیے سبحان اللہ، اور اونچا۔ اتنے میں میرا علم بھی اتنا کوئی نہیں گر رہا کہ میں جناب ضروری سب کچھ لے کے جاؤں گا، میں ساتھ کی لے جا سکتا ہوں، اونچی طرح کہیے سبحان اللہ۔ چوتھا سوال، مشکات شریف کے اندر 2 مرتبہ یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں نکیرین صاحب قبر سے پوچھتے ہیں، چوتھا سوال یہ پوچھتے ہیں بتا ماذا قرأتا، دنیا میں رہ کے کیا پڑھتا رہا ہے، دنیا میں رہ کے کیا پڑھا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ اب دیکھیے اندر صاحب مزار موجود ہیں، باہر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو پھر وہ کہیں گے تو یہی کہیں گے نا، مجھے پوچھتے ہو میں نے کیا پڑھا، وہی پڑھ کے آیا ہوں، پیچھے پڑھا کے بھی ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن، اور اس قرآن کی عزت اور عظمت۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ حافظ نے کتاب کے اندر لکھا کہ ایک محدث نابینا تھے، وہ موجود تھے قبرستان کے اندر، انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو ساتھ میں ایک اور محدث سے انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا نہ پڑھو یہ بدعت، قبرستان میں قرآن کیوں پڑھتے؟ ان کو منع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل موجود تھے، آپ خاموشی سے اپنی مناجات سے جب ساری وجہ باہر نکلے، ان کو بلایا اس محدث کو، حالانکہ وہ بھی سکھا تھے، ان سے کہا بھی آپ نے ان کو کیوں روکا؟ کہنے لگے جی یہ بدعت ہے، قبرستان کے اندر کسی قبر کے پاس قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے 3 محدثین کے نام لیے، فلاں کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں، وہ سکھا ہے۔ ان کے فلاں استاد کو جانتے ہو؟ جی میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی سکھا ہے۔ ان کے فلاں استاد کو جانتے ہو؟ جی میں جانتا ہوں، وہ بھی سکھا ہے۔ آپ نے پوری ایک چین دے کر، ایک سند دے کر فرمایا، ان سب کے توسط سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ سارے محدثین نے ایک دوسرے کو بیان کیا اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ سرکار نے فرمایا ہے جب کسی قبر پر تم جاتے ہو تو اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر بھی قرآن پڑھا کرو، اس کے پاؤں کی طرف بھی کھڑے ہو کے قرآن پڑھا کرو۔ پھر کہیے ذرا، اور اونچا چاہتے ہو مجھے خوش کر دیں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سر کی طرف بھی قرآن اور پاؤں کی طرف بھی قرآن۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجھے ان محدثین نے سنائی، اب تو بتا کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا بھائی جاؤ میں رجوع کرتا ہوں، تم جا کے قبروں کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ۔ ماننے والے تھے، نہ ماننے والے نہیں تھے۔ آج کا کوئی ہوتا تو بحث و مباحثہ میں پڑ جاتا۔ تو صاحب مزار کے پاس جو آپ حاضر ہیں، ایک تو صاحب مزار ہے، پھر سادات ہیں، اور پھر ان کے عرس کا دن ہے، تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے روحانیت کے اندر درجہ بندی میں اضافہ کرتی ہیں کہ جس دن عرس کا خاص موقع ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارا کوئی وجدان ہے، آپ کا بھی ہوگا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہاں تقریر کیا کہ جس دن صاحب مزار کا عرس ہوتا ہے، اس دن اس صاحب مزار کی روح اپنے پاس آنے والوں کی طرف بطور خاص توجہ کرتی ہے۔ اگر توجہ چاہتے ہیں تو کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے بڑے نہیں، ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بطور خاص توجہ ہوتی ہے، اس لیے عرسوں پہ حاضری کثرت سے ہوتی ہے کہ صاحب مزار کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اپنی اپنی توجہ کو حاصل کریں جس قدر حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جو مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے گفتگو کر سکا، اللہ پاک میرے ان چند جملوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے روحانیت کو مزید در مزید مستحکم کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور خاص غلاموں کے اندر شمار فرمائے۔ اور میں یہ جملہ بولتا ہوں، آپ بھی بول لیا کریں، دعا کریں تو یہی کیا کریں جو میں، الحمدللہ جملہ تو ہماری اپنی زبان کا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے دل کا ہے، آپ بولیں گے تو پھر آپ کو بھی لگے گا آپ کے بھی دل کا ہے، وہ یہی ہے آقا کے حضور جب عرض کریں تو یہی کیا کریں۔ خدا جب تجھ کو فرمائے، خدا جب تجھ کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تجھ کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔